غرباء 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 یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک بہت بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، جب کفار مکہ کے سامنے عقیدہ توحید کو پیش کیا، انہوں نے نہ مانا، ٹھکرایا اس دعوت کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکارتے رہے، دعوت دیتے رہے، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھ کے، کبھی انہیں گھر بلا کے، کبھی گوشت کھلا کے، کبھی دودھ پلا کے، کبھی ان کے سامنے توحید کے دلائل کو واضح کرتے ہوئے انہیں لا الہ الا اللہ کے پیغام کی طرف بلاتے رہے۔ کفار مکہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کوئی واضح نشانی دکھائیے، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو پھر کوئی اوپن دلیل، کوئی واضح نشانی ہمیں دکھائیے، کھلا ہوا معجزہ دکھائیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیمانڈ پر اللہ کی طرف سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور مالک کے حکم سے چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے ان کے لیے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا، لیکن وہ کفار مکہ جو بتوں کی پوجا پہ ڈٹے ہوئے تھے، بجائے اس معجزے کو دیکھ کر آپ کی نبوت پر ایمان لے آتے، انہوں نے اس کو کھلا ہوا جادو قرار دیا۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی واضح نشانی کا ڈیمانڈ کی، ثبوت مانگا، آپ کے سامنے درخواست رکھی کہ ہم آپ کو نبی مانیں گے لیکن ہمیں کھلا ہوا معجزہ، واضح نشانی دکھائیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کر دکھایا اور کفار مکہ نے دیکھا ہیرا پہاڑ ان چاند کے دو ٹکڑوں کی درمیان میں تھا، ایک چاند کا ٹکڑا اس طرف تھا اور ایک اس طرف تھا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی کفار مکہ ڈٹے رہے اپنی اسی کفر پہ اور اپنی اس ہٹ درمی پہ۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جس وقت چاند دو ٹکڑے ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مینا میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں گواہ رہنا، لوگوں گواہ رہنا، اور چاند کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے الگ ہو کر پہاڑ کی دوسری طرف ہو گیا۔ آپ نے یہ اتنی بڑی کھلی ہوئی نشانی اللہ کے حکم سے دکھائی، لیکن توحید کو نہ ماننے والے اپنی ہٹ دھرمی پہ ڈٹے رہے۔ پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی جن سے محبت کرنا ایمان ہے، جن سے پیار کرنا ایمان ہے، جس دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، مصطفیٰ کا پیار نہیں ہے، وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ میرے جملے کو پھر غور سے سننا، جس دل میں مصطفیٰ کا پیار نہیں ہے اس دل میں ایمان، ارے مصطفیٰ سے پیار کیوں نہ کیا جائے؟ ہم تو انسان ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ اللہ کی مخلوق مصطفیٰ سے پیار کرتی تھی، پتھر پیارے نبی سے پیار کرتے تھے، لکڑی کے تنے پیارے نبی سے پیار کرتے تھے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا تو زیادہ حق ہے کہ ہم نبی سے پیار کریں۔